کتاب ہے وسائل الشیعہ. میرے محترم ناظرین، یہاں پہ جلد نمبر 10 کتاب الصیام وسائل الشیعہ کتاب ہے شیخ حر عاملی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان پہ رحمت کرے. یہ جلد نمبر 10 ہے، یہ کتاب الصیام ہے، یہ آداب الصیام ہے. آداب الصیام میں سے استحباب القیلول للصائم، روزے دار کو دن میں سونا چاہیے، دوپہر کے وقت سونا چاہیے، اس کو قیلولہ بولتے ہیں. اچھا ملاحظہ فرمائیے، حضرت امام کاظم علیہ السلام سے روایت ہے، قیلوا فإن اللہ یطعم الصائم ویسقیہ فی منامہ. فرمایا کہ امام کاظم علیہ السلام یا ان کے فرزند امام رضا علیہ السلام سے روایت کہ سو جاؤ، قیلولہ کیا کرو، روزے کے حالت میں دوپہر کو سویا کرو، آرام کیا کرو. اللہ تعالیٰ صائم کو اس کے نیند میں کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو طعام کھلاتا ہے، بھوک اس کا ختم کر دیتا ہے، اس کی پیاس کو بھی ختم کر دیتا ہے جب صائم روزے دار سو رہا ہوتا ہے. اور آپ کی خدمت میں عرض کرنا، اس کے بعد جو روایت ہے، ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نوم الصائم عبادت ونفسہ تسبیح. صائم کا، روزے دار، اب صائم کہیں گے نا روزے دار، یاد رکھو صائم کا، روزے دار کا جو نیند ہے، سونا ہے، وہ عبادت ہے، اور اس کی سانس لینا بھی، یہ بھی عبادت ہے، تسبیح ہے، سانس لینا تسبیح ہے. ٹھیک ہے، ملاحظہ فرمائیے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الصائم فی عبادت وإن كان نائما على فراشہ ما لم یغتب مسلما. صائم روزے دار ہمیشہ عبادت کی حالت میں، سانس لے رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے وہ عبادت کی حالت میں ہے، چاہے وہ سو بھی جائے اپنے بستر پہ پھر بھی عبادت کی حالت میں ہے، مگر یہ کہ وہ ایک دوسرے مسلمان کی عیب بیان کرے، دوسرے مسلمان کی غیبت کرے. غیبت جب کرتا ہے تو پھر وہ عبادت نہیں ہے، گناہ جب کرتا ہے تو وہ عبادت کی حالت سے نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، وَإِلَّا وہ عبادت کی حالت میں. اچھا، دوسرا جو ادب بہت ہی اہم، اس پہ تاکید کی گئی اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں، روزے کے آداب میں یہ ہے کہ انسان کو افطاری دینا چاہیے، دوسرے مسلمان کا، دوسرے مومن کو افطاری دینا چاہیے. ملاحظہ فرمائیے، یہ کلینی روایت فرماتے ہیں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے، وہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کہ انہوں نے فرمایا، وَمَنْ فَطَّرَ فِي شَهْرِ رمضان، جو شخص کسی مومن کو ماہ مبارک رمضان میں اس کی افطاری کرا دے، مؤمناً صائما، جو دوسرا مومن ہے، روزے دار ہے، اس کی افطاری کرا دے، كان له بذلك عند الله عتق رقبہ، اس کا جو پاداش ہے، اجر اللہ کے نزدیک، وہ ایک غلام کی آزادی ہے، کہ آپ نے غلام کو آزاد کیا. وَمَغْفِرَةٌ لِذُنُوبِهِ فِيمَا مَضَى، اور اس کے گناہوں کی بخشش کا سبب بن جاتا ہے کہ آپ کسی مومن کو کھانا کھلائیں، اس کی افطاری کرا دیں. لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیس کلنا یقدر علی ان یفطر صائما. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں اتنی استطاعت نہیں، ہم سب میں، کہ کسی مومن کی افطاری کرا دیں، ہم میں اتنی مالی استطاعت نہیں ہے، گھر میں اتنا کھانا نہیں ہے. تو فرمایا، ان اللہ کریم یعطی هذا الثواب لمن لم يقدر الا على مذاقة من لبن یفطر بها صائما. فرمایا کہ اللہ کریم ہے، جو لوگ نہیں کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہی ثواب ان کو دے گا اگر وہ ایک گھونٹ پانی، معاف کیجیے، ایک گھونٹ دودھ کسی روزے دار کو پلا دیں افطار کے وقت. ایک گھونٹ کا، دودھ کا ایک گھونٹ، دودھ کا ایک تھوڑا سا اس کا چکھنے کے لائق ہو، یا چوسنے کے لائق ہو، یا مزہ کرنے کے مقدار کی ہو، وہ اس کسی صائم کو پلا دے. اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس کو، کہ اس نے ایک غلام کو آزاد کیا اللہ کے راستے میں، وہی ثواب دے دے گا. او یہ بھی اگر دودھ بھی نہیں، او شربۃ من ماء عذب، ایک خوشگوار پانی کا ایک کیا کہتے ہیں اس کو اردو میں، ایک شوربہ، اس کو ایک ڈرنک اس کو پلا دیں، یعنی پانی پلا دیں، خوشگوار پانی، کوئی گندا پانی نہ ہو، وہ
نمکین والا پانی نہ ہو، ٹھیک ہے نا، خوشگوار پانی ہو، صاف پانی ہو، وہ کسی کو پلا دے، یہ بھی ثواب مل جائے گا، وہی افطار کا ثواب مل جائے گا۔ او تمرات لا يقدر على اکثر من ذلك، مدینے میں یہ ہے کہ بھائی مدینے میں عرب میں ادھر بالخصوص مدینہ منورہ میں ادھر تمر بہت ہے نا، کھجور بہت زیادہ ہے، وہ فقیر غریب آدمی کا کھانا بھی جو وہ کیا ہے، وہ پرانے قسم کا جو نیچ قسم کا کھجور ہوتا ہے وہی کھانا ہوتا تھا اس زمانے میں۔ یا مثلا کسی کو کھجور کھلائیں، اب کھجور دوسرے ملکوں میں مہنگا ہے، اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں مدینہ میں بہت سب سے سستا چیز یہی کھجور ہے، تو اگر یہ نہیں کر سکتے تو بھائی کھجور کھلا دیں، کسی کو کچھ کھجوریں کھلا دیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ ثواب آپ کو مل جائے گا۔ ملاحظہ فرمائیے یہ حدیث ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، من فطر صائما فلہ مثل اجرہ، جس نے کسی روزے دار کی افطاری کرا دی، اس کو افطار کرا دیا تو اس کو وہی ثواب جو روزے دار کا ہے وہ اس کو بھی مل جائے، ٹھیک ہے نا۔ اگلا جو حدیث ہے ملاحظہ فرمائیے، صدیر ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی ہیں، امام علیہ السلام نے صدیر سے پوچھا، یا صدیر هل تدری ای اللیالی هذه، صدیر تجھے پتہ یہ کون سے رات ہیں؟ فرمایا نعم فداک ابی، میرے بابا پہ فدا ہوں، هذه لیالی شہر رمضان، یہ رمضان کے مہینے کے راتیں ہیں۔ فرمایا کہ اتقدر على ان تعتق في كل ليلة من هذه الليالي 10 رقاب من ولد اسماعیل علیہ السلام، صدیر سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اے صدیر کیا تو ایسا کر سکتا ہے کہ ان راتوں میں ہر رات 10 غلام جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد سے ہوں ان کو تو آزاد کر، یہ کر سکتا ہے ہر رات، رمضان میں 30 راتیں ہیں نا، 300 غلام، ہر رات 10 غلام آزاد کر۔ صدیر نے عرض کیا کہ یہ میری مالی استطاعت نہیں ہے، امام علیہ السلام نے کم کر دیا عدد 9 کا بولا، پھر صدیر نے کہا کہ نہیں، پر 8 بولتے گئے آخر میں 1 تک پہنچ گئے کہ کیا ایک غلام جو اسماعیل علیہ السلام کے اولاد سے اس کو آزاد کر سکتے ہو ہر رات رمضان میں؟ تو اس نے کہا کہ لا اقدر علیہ، ایک غلام بھی مجھ سے آزاد، غلام بڑے مہنگے ہوتے ہیں، ہر رات کو میں ایک غلام، وہ بھی اسماعیل علیہ السلام کے اولاد سے ہو، شاہی خاندان کے اولاد سے ہو، یہ کیسے میں کر سکتا ہوں؟ فقال له فما تقدر ان تفطر في كل ليلة رجلا مسلما، امام علیہ السلام نے کہا کہ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ ہر رات کو ایک مسلمان کو تو روز افطاری کھلا دے، یہ نہیں کر سکتا؟ اس نے کہا جی ہاں، بلا وعشر، اس نے کہا میں 10 کو کھلا سکتا ہوں، افطاری کرانا میں 10 آدمی کو کر سکتا ہوں ہر رات، لیکن غلام یا آزاد یہ مہنگا ہے، مجھ سے نہیں ہوتا۔ تو فرمایا فقال، امام علیہ السلام نے اس کو کہا فذاک الذی اردت یا صدیر، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے والد نے ان سے کہا، امام محمد باقر علیہ السلام نے صدیر سے کہا میرا مراد یہی تھا کہ تو 10 غلام کو آزاد کر، یہی مراد ہے کہ 10 مومن کو تو کھانا کھلا ہر رات۔ اچھا، ان افطارک اخاک المسلم یعدل رقبة من ولد اسماعیل، ایک مومن مسلمان کو اگر آپ افطاری دے دیں اس کا ثواب کیا ہے؟ یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد سے کوئی غلام ہو، اس کو آپ اللہ کے راستے میں، یعنی ایک نبی زادہ کو غلامی سے آزاد کر کے اس کو آپ راہ خدا میں آزاد کر دیں، کہ اس کا کتنا ثواب ہے، اس بیچارے کا دل کتنا خوش ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک مومن کو کھانا کھلانا رمضان کے مہینے میں۔ اچھا، فرمایا کہ یہ حدیث ہے حضرت باب الحوائج امام کاظم علیہ السلام کو کا فطرک اخاک الصائم افضل من صیامک، اپنے بھائی کو، مومن بھائی کو جب آپ افطاری دیتے ہیں یہ آپ کے اپنے روزے سے اس کا ثواب زیادہ ہے۔ آپ نے سارا دن روزہ رکھا نا، اگر جب افطاری دیتے ہیں وہ اب آپ کے روزے سے، آپ کے روزہ رکھنے سے جو افطاری کھلانے کا ثواب ہے وہ اس سے زیادہ ہے۔ اچھا، مزید ملاحظہ فرمائیے۔ اچھا، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کان علی بن الحسین علیہ السلام اذا كان اليوم الذي يصوم فيه امر بشاة فتذبح وتقطع اعضاء وتطبخ، فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا، ہمارے سید حضرت زین العابدین سید الساجدین سلام اللہ علیہ جب بھی روزہ رکھتے، جس دن بھی روزہ رکھتے، چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان، روزہ رکھتے تو حکم دیتے کہ ایک دمبے کو ذبح کیا جائے، دمبے کو ذبح کیا جاتا تھا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے بنائے جاتے تھے اور حکم دیتے کہ ان کو پکایا جائے، تو وہ بڑے بڑے دیگچیوں میں وہ دمبا پکایا جاتا۔ فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْمَسَاءِ أَكَبَّ عَلَى الْقُدُورِ حَتَّى يَجِدَ رِيقَ الْمَرَقِ وَهُوَ صَائِمٌ، جب شام کا وقت قریب ہو جاتا تو وہ آ جاتے ان دیگچیوں کے
پاس آ جاتے اور ان سے جو وہاں پہ دیگ پک رہا ہے نا، شوربہ پک رہا ہے، جو سالن پک رہا ہے، اس کی خوشبو ان کی دماغ مبارک میں آ جاتا. تو فرماتے تھے ہاتھ القصا اغرفوا لآل فلان اغرفوا لآل فلان، کہتے تھے کہ برتنوں کو لے کے آؤ، برتنوں کو حکم دیتے تھے کہ بر دو، برتنوں کو بر دیتے، پھر اس کو اس فلان فیملی میں لے کے جاؤ، اس کو فلان پڑوسی کو لے کے جاؤ، اس فلانی کو دے دو. برتن بر بر کے سب محلے والوں کو، شہر والے کو، مدینے والوں کو اس طرح گوشت بیچتے تھے امام علیہ السلام، پکا ہوا یعنی سالن بیچتے تھے. ثم يؤتى بخبز وتمر فيكون ذلك عشاءه، پھر ان کے لیے روٹی لاتے ہیں، وہ خود اس کھانے سے نہیں کھاتے، وہ سارا راہ الہی میں صرف کرتے، پھر خود ان کے اپنے لیے ایک روٹی کا ٹکڑا لاتے ہیں اور کچھ کھجور. یعنی سادت ترین غذا جو ہے عرب میں یہی ہے، روٹی اور کھجور. اور وہ بھی تمر، کھجور کے دو قسم ہیں، ایک رطب ہے ایک تمر ہے. تمر جو ہے وہ خشک کھجور ہوتا ہے نا، جو اتنا مرغوب فی نہیں ہے، اتنا وہ رطب جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، وہ تازہ ہوتا ہے. اچھا، تو وہ کھاتے تھے وہ خود. پھر ملاحظہ فرمائیے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من فطر صائما كان له مثل اجره من غير ان ينقص منه شيء وما عمل بقوة ذلك الطعام من بر. جب آپ کسی کو افطاری دیتے ہیں تو اللہ تعالی آپ کو وہی ثواب دے دیتا ہے جو اس شخص نے روزہ رکھا اس دن روزہ رکھا نا، جتنے اس نے جو روزے رکھے ہیں اس کا اجر آپ کو دے دے گا، بغیر اس کے کہ اس شخص کے روزے دار کے ثواب سے کچھ کم ہو. اس کے ثواب سے کچھ کم نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے دے گا. اور پھر اس شخص کے بدن میں انرجی آ جاتا ہے، قوت آ جاتا ہے، تو اس انرجی اور قوت کے ساتھ وہ اگلے دن روزہ رکھے گا، اچھے کام کرے گا، تو اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ اس کا ثواب بھی کس کو ملے گا؟ آپ ہی کو. ملاحظہ فرمائیے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں من فطر مؤمنا كان كفارة لذنبه الى قابل ومن فطر اثنين كان حقا على الله ان يدخله الجنة. جو کسی مومن کو افطاری کرا دیتا ہے، افطار کھلاتا ہے، تو اس کے اگلے سال تک اس کو گناہوں کا کفارہ ہے. اور جو دو مومن کو کھلاتا ہے تو اس کا حق اللہ پہ ہی بنتا ہے کہ اس کو اللہ جہنم نہ لے کے جائے. کتنا ثواب ہے، ٹھیک ہے نا، افطاری کرانے کا. ملاحظہ فرمائے وان ابی عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا من فطر صائما مؤمنا وکل اللہ به 70 ملکا یقدسونه الى مثل تلك اللیلہ من قابل. جو کسی مومن کو کھانا کھلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ 70 فرشتے اس پہ معمور کر دیتے ہیں، اور ان کا کام ہے کہ اس شخص کے لیے عبادت کریں، اس کا ثواب اس شخص کو ملے گا. ٹھیک ہے نا، اگلے سال اسی رات تک، ٹھیک ہے نا. ہاں، تو پورا سال اس کے لیے عبادت کریں گے 70 فرشتے.